بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یعنی کسی کا خاص نام لے کر، چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے، اس کا خاص نام لے کر اس پر لعنت کرنا آیا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مطلق لعنت کی جائے، ویسے مطلقاً لعنت کی جائے کہ جس مثلا یہ کہا جائے کہ بابا جس آدمی نے اس پر ظلم کیا یا جس آدمی نے اللہ سے شرک کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ تو ہے مطلق بات۔ لیکن اگر ہم کسی کا نام لے کر لعنت کرتے ہیں تو یہ لعنت دینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کافروں کا تذکرہ کیا، لیکن آگے فرمایا ان پر لعنت دینے کے لیے ایک چیز ضرور ذکر فرمائی کہ وماتوا وهم کفار، یعنی بے شک ان لوگوں نے کفر کیا ہے، لیکن اگر ان کا خاتمہ بھی کفر پر ہوا ہے تو پھر اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پھر ان پر لعنت ہے۔ لہذا یہاں پر اس بات کی تو وضاحت ہو گئی کہ وماتوا وهم کفار، اس لفظ سے علامہ جساس اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استنباط کیا ہے کہ جس کافر کے کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اور چونکہ ہمیں کسی شخص کے خاتمے کا یقینی کوئی علم، اس کے کفر پر موت ہونے کا کوئی یقینی علم ہو، لہذا ایسا کوئی ہمیں ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ اس کا خاتمہ بالکفر ہوگا، اس لیے اس پر ہم لعنت نہیں کر سکتے۔ لہذا کسی کافر کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کافروں کا نام لے کر لعنت کی، روایات کے اندر جن کافروں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لعنت کے الفاظ ہیں، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو موت علی الکفر کا من جانب اللہ علم ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس چیز کا یعنی کنفرم علم ہو چکا تھا کہ ان لوگوں کا جو خاتمہ ہے، وہ خاتمہ بالکفر ہی ہوگا۔ لہذا جب ایک چیز کا علم اللہ رب العزت کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا تو اس کے بعد پھر اس چیز میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی، تبھی جا کر عام کافروں ظالموں پر بغیر تعین کے لعنت کرنا درست ہوگا۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ جب لعنت کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ کسی کافر پر بھی اس وقت تک ہم لعنت نہیں کر سکتے، اس وقت تک بھی جائز نہیں ہے لعنت جب تک اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اس کی موت کفر پر ہی ہوگی، تو کسی مسلمان پر بھلا، کسی جانور پر بھلا آخر لعنت کیوں کر جائز ہو سکتی ہے؟ اور عوام اس سے بالکل غفلت میں ہے، خصوصاً ہماری مائیں بہنیں جو بعد پر لعنت کے الفاظ اپنے متعلقین کے متعلق استعمال کرتی ہیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خصوصاً لعنت کے الفاظ سے بچیں، جیسے بچوں کو بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بچوں کو لعنت کے الفاظ سے یاد کرنا، اپنے بچوں پر یا اپنے متعلقین یا جانور وغیرہ کسی پر لعنت کے الفاظ استعمال کرنا، پھر ہم خود ہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز آ گئی ہے، ہمارے جانوروں کے اندر یہ نحوست آ گئی ہے۔ خدا را آپ اس سے الفاظوں سے بچیں۔ حقیقت اگر دیکھی جائے تو یہ چیزیں، یہ جو نحوست جانور کے اندر یا بچوں کے اندر یا گھر کی کسی چیز کے اندر جو آتی ہے، وہ دراصل ان ہی عورتوں کا قیاد رہا ہوتا ہے، یہ دراصل ان ماؤں بہنوں کا ہی الفاظوں کی ہی نحوست ہوتی ہے جنہوں نے ان جانوروں کو یہ الفاظ کسے، لعنت کے الفاظ کسے۔ پھر کبھی کبھی جانور بھینس دودھ دینا چھوڑ جاتی ہے اور بچے اپنے والدین کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری نحوست ان الفاظوں کی ہی ہوتی ہے۔
لہذا اپنے ماؤں بہنوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان الفاظوں سے رکیں، خدا را اپنے الفاظوں میں تھوڑا خیال کریں۔ لہذا لعنت صرف لفظ لعنت ہی سے کہنے سے نہیں آتی۔ کسی کو میں نے صرف لعنت کے الفاظ سے یاد کیا تو صرف یہ لعنت کے الفاظ سے لعنت نہیں آئے گی، بلکہ ایسے کئی مترادف الفاظ ہیں جن سے کیا کی جاتی ہے، لعنت کی معنی مراد لی جا سکتی ہے۔ جیسے مثلا کسی کو کہا جائے مردود، دراصل لفظ لعنت کی جو اصل معنی ہے، لعنت کی جو اصل معنی ہے وہ اصل معنی ہے خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا۔ لعنت مطلب تو اللہ کی رحمت سے کیا ہو جائے، دور ہو جائے۔ تو لہذا اگر ہم ایسے الفاظ کہتے ہیں جیسے مردود، یا اللہ کا تیرے اوپر غضب ہو، یا اللہ کی رحمت سے تو دور ہو، تو یہ سارے الفاظ، یہ سارے ورڈ بھی لعنت کے زمرے میں آتے ہیں۔ لہذا میں اپنی ماؤں بہنوں کو اور تمام عوام کو اس بات سے روکنا چاہتا ہوں کہ لعنت کے الفاظوں سے بچیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ بات اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اوروں تک بھی یہ پہنچائیں۔